سب سے پہلے نماز کی فرضیت باقاعدہ بصورت عبادت آئی کہ بدن، اور آسان عبادت آئی کہ جس میں بدن جو ہے وہ رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ جب بندہ اس پر تیار ہوا تو پھر اس سے تھوڑے سخت عبادت کی طرف آیا کہ کمایا تو نے، کہاں؟ کہا پھر تو زکوٰۃ ادا کر۔ جان کو پیش کرنے پر جب بندہ تیار ہو گیا تو اب اس کو کہا گیا کہ جناب اب مال بھی رب کے لیے دے، اپنے لیے بھی رکھ، اور جو دے کر تو نے رکھا ہے نا وہ بھی وہ ہے جو تجھے قبر و حشر میں وہ مال ہی دائمی ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر کے تو نے جو مصارف ہے اس کو دینے کے بعد جو مال تیرے پاس بچ گیا اس سے تو نے کھایا پیا یا رکھا، جو کیا، یہ مال خود تیرا ایک عمل بن گیا جو قبر میں تیرے ساتھ معاونت کرے گا، یعنی دگنا در دگنا ہوتا چلا گیا۔ اب مال جمع کرنا جائز ہے۔ اگر زکوٰۃ دیے بغیر مال جمع کرے گا تو قرآن نے کہا یہ کنز ہے، یہی سونا سانپ بن کر قبر میں آ جائے گا۔ اور اگر زکوٰۃ ادا کر دیا، صدقہ فطر ادا کر دیا، اپنے غریب رشتہ داروں کا سب سے پہلے خیال رکھا اور پھر اور لوگوں کا رکھا، اور اپنا مال، ظاہر سی بات ہے بندہ کتنا دیتا ہے، لاکھ میں سے 10,000 15,000 دے گا، 80 زیادہ یعنی 70 سے 80% تو اپنے لیے بچا کر رکھتا ہے، اور زکوٰۃ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 40واں حصہ بندہ دیتا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ تو اس کے پاس بچ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا حق دیتا ہے تو اس کا دنیاوی بینیفٹ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، قدر دنیاوی بینیفٹ ملتا ہے، اور اس کے بعد یہی مال زکوٰۃ نہیں دیا تھا تو قبر کے اندر سانپ بن رہا تھا، اور اس کو اس سونے کو پگھلا کر اس کے بدن پر داغا جا رہا تھا۔ اب جس کی زکوٰۃ اور صدقہ ادا کر دیا ہے تو اب وہی مال قبر کے اندر، اب اسے کسی اور لکھائی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، یہی اس کے لیے جنت کا قالین بن رہا ہے، یہی اس کے لیے سکون کا بات بن رہی۔ تو